رزق میں برکت کا سب سے اہم سبب تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورت الطلاق کی آیت 2 اور 3 میں بیان ہوا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ہم رزق کے لیے کتنے راستے تلاش کرتے ہیں: نوکری، کاروبار، سرمایہ کاری، محنت، تعلقات اور بہت کچھ۔ لیکن قرآن ہمیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا نام لینا نہیں، بلکہ حلال و حرام کا خیال رکھنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آمدنی کم ہے تو حرام راستہ اختیار کرنے کے بجائے حلال پر قائم رہے، کیونکہ رزق کی اصل برکت رقم کی مقدار میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دوسرا سبب ہے اللہ پر سچا توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے اور صرف انتظار کرتا رہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ غور کریں، پرندے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ صبح نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا کسی مشکل مالی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو کوشش جاری رکھیں، سبب اختیار کریں، مگر دل سبب کے ساتھ نہیں، سبب بنانے والے اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ تیسرا سبب ہے نماز۔ آج ہم رزق کی تلاش میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز کو ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں نماز اور رزق کے درمیان ایک اہم تعلق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 132 میں ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں جبکہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کو صرف ایک فرض سمجھ کر جلدی جلدی ادا نہ کریں، نماز کو اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ ممکن ہے آپ کی پریشانی کا حل صرف زیادہ پیسہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ چوتھا سبب استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ یہ مضمون سورۃ نوح کی آیات نمبر 10 سے 12 میں آتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا ایک عظیم سبب بھی ہے۔ ہم دن بھر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اپنے معمول میں استغفار شامل کریں، لیکن صرف زبان سے نہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کے ساتھ۔ پانچواں سبب ہے شکر۔ ہم اکثر ان چیزوں کو گنتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر اور اضافہ کا تعلق واضح فرمایا ہے۔ سوچئے، آپ کے پاس صحت ہے، سانس ہے، آنکھیں ہیں، اس کے بعد گھر ہے، والدین یا خاندان ہیں،
کھانے کو کچھ نہ کچھ ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے۔ کیا ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا بھی شکر ہے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اس کا دل بھی مالدار ہو جاتا ہے، اور یہی حقیقی برکت ہے۔ چھٹا سبب ہے حلال رزق۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ رزق کی مقدار سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رزق کا ذریعہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کمائی کی اہمیت واضح فرمائی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال رکھنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ، دھوکہ، خیانت، رشوت، ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے حقوق مار کر حاصل کیا گیا مال بظاہر بڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں حقیقی برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر حلال کمائی کم بھی ہو تو اسے حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ حرام کی کثرت سے بہتر حلال کی تھوڑی سی مقدار ہے۔ اپنے کاروبار میں دیانتداری رکھیں، گاہک کو دھوکہ نہ دیں، ملازم کا حق کبھی نہ روکیں اور کسی کا مال ناحق نہ کھائیں۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ساتواں سبب ہے صدقہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا پیسہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں بتایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ظاہری حساب اور ایمانی یقین میں فرق سامنے آتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ نے 100 روپے دیے اور 100 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ کے ہاں معاملہ مختلف ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ اجر، رحمت اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صدقہ صرف بڑی رقم کا نام نہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کی مشکل آسان کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ لہذا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے اور اسے صرف دنیاوی فائدے کا سودا نہ بنائیں۔ صدقہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آٹھواں سبب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج کتنے خاندان معمولی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی سے ناراض، رشتہ دار ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور کبھی کئی سال تک تعلق ختم رہتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں رشتے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی ناراض رشتہ دار کو سلام کر دینا، کسی ضرورت مند عزیز کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، یہ سب صلہ رحمی کے مظاہر ہیں۔ ممکن ہے جس شخص سے آپ ناراض ہیں اسی کے ساتھ حسن سلوک آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ نواں سبب ہے دعا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشانی میں سب سے پہلے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، لیکن مسلمان کا سب سے مضبوط سہارا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کرتے وقت مایوس نہ ہو۔ اگر فوری طور پر جواب نظر نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں سنا۔ اللہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے رزق کے لیے دعا کرے، لیکن صرف پیسہ نہ مانگے۔ اللہ سے کہیں، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، مجھے حرام سے بچا، میرے دل کو قناعت دے اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اور اب آتے ہیں 10ویں اور انتہائی اہم سبب کی طرف، قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ترقی کی کوشش چھوڑ دے، بلکہ قناعت یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا پر دل سے راضی رہے
اور حرام راستے سے اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ آج سوشل میڈیا نے ہماری خواہشات بہت بڑھا دی ہیں۔ ہم دوسروں کے گھر دیکھتے ہیں، دوسروں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کا لباس دیکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس شخص کی زندگی ہمیں باہر سے بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے وہ اندر سے کن مشکلات کا شکار ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور حلال ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کی بے نیازی ہے، یعنی انسان کے پاس کم ہو لیکن دل مطمئن ہو، وہ حقیقی معنوں میں مالدار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رزق صرف جیب میں موجود رقم کا نام نہیں، رزق میں صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اچھے رشتے بھی ہیں، نیک اولاد بھی ہے، وقت بھی ہے، ایمان بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت بھی رزق ہے۔ اس لیے اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو مایوس نہ ہو، حلال راستے پر قائم رہے، نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، دعا کریں اور اللہ پر توکل رکھیں۔ یاد رکھیں، رزق کا دروازہ انسان نہیں اللہ کھولتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز میں برکت ڈال دے تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے صرف یہ نہ سوچیں میں زیادہ کیسے کما سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی سوچیں میں اپنی موجودہ کمائی میں اللہ کی برکت کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہ ہو، ممکن ہے آپ کو صرف اللہ کی برکت کی ضرورت ہو۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے اپنے کسی ایسے عزیز تک ضرور پہنچائیں جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، اور کمنٹس میں صرف اتنا لکھیں، یا اللہ میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں آرام سے بچائے، ہمارے دلوں کو قناعت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آئی ایم اسٹوری نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔